الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ اور ہم نے اس قرآن کریم کو آسان فرما دیا بس اگر تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ کو قرآن اسی طرح پڑھا جانا پسند ہے کہ جس طرح قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ میرے بات پڑھیے گا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ ہاں میں تو پہلے کہہ رہا تھا بریک لے لیں، لیکن اب ٹھیک سے پڑھے اگر آپ نے بولا ہے کلاس کنٹینیو کرنا ہے۔ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما وعملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اساتذہ ورکشاپ سیشن نمبر 1 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے لگے ہیں۔ اور آغاز سے پہلے میں کہنا چاہوں گا جزاکم اللہ ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اس ورکشاپ کے لیے اس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی کوئی بھی کاوش اس محنت میں شامل فرمائی، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ تمام لوگ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا میں نے آغاز میں کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ میں سے کچھ لوگ اگر ٹیچر رہ چکے ہیں، پڑھائے ٹیچر، وہ آپ بچپن میں جب اسکول میں ہوتے تو ٹیچر ایسے کاپی چیک کر کے ٹک لگا دیتی اور نیچے کچھ ریمارکس لکھتی تھی۔ کیا ریمارکس ہوتے تھے؟ گڈ لکھ دیتی تھی، اور اچھا ہو تو ایکسیلنٹ، بیٹر، ایکسیلنٹ۔ گڈ ہوتا تھا اچھا، ویری گڈ کیا ہے؟ بہت اچھا، اور ایکسیلنٹ کیا ہے؟ بہترین ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ گڈ نہیں، ویری گڈ نہیں، بلکہ ایکسیلنٹ، بہترین ہے وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں؟ من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ پہلے کس کا ذکر ہے؟ سیکھنے والے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین وہ ہے جو سیکھے، جبکہ ہمارے معاشرے میں عموماً عزت زیادہ کس کی ہوتی ہے؟ سکھانے والے کی، استاد کی عزت ہوتی ہے، مگر یہ قرآن کا موضوع ہے کہ پہلے کیسے رکھا گیا؟ سیکھنے والوں کو رکھا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے علم وہ چیز ہے کہ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے، اس کے طالب علم کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ تو قرآن کے سیکھنے والے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور ورکشاپ آغاز کرنے سے پہلے، کیونکہ آپ لوگوں کو یہ علم ہے کہ یہ تجوید کی کلاس کا آغاز ہونے لگا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تعارف ہو جانا ضروری ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سب ایک دوسرے سے واقف ہیں آپس میں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ کچھ پرسنٹ ریشو تھوڑا بہت ہے، 50% ہے۔ اچھا، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ کتنا پرانا تعلق ہے؟ کتنے سال پرانا؟ چلیے زبردست ہے۔ تعارف پہلے کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد آغاز کریں گے۔ آپ لوگوں کے تعارف سے پہلے میں اپنا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا نام عمیر بیگ ہے، اور یہاں 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں تعارف میں: نام، تعلیمی قابلیت اور تجربہ۔ عمیر بیگ میرا نام ہے، اور تعلیمی قابلیت کے اعتبار سے خاصا کچھ نہیں، بس طالب علم ہی ہوں سمجھے، ہمیشہ سے پڑھتا رہا، ہمیشہ تک پڑھتا رہتا ہے انسان، تو سیکھنے کا مرحلہ ہے جو جاری ہے۔ اور تجربے کے اعتبار سے 2016 سے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے بھی وابستہ ہوں۔ جب 2016 میں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام ہوا، اور اس کے بعد سے لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ فیلڈ میں کارپوریٹ اور ایجوکیشن سیکٹر کے دیگر اداروں کے ساتھ بھی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اور کنسلٹنسی کا کام کرتا آ رہا ہوں۔ اس وقت کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں سینئر لیڈ ٹرینر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں، جس میں میری ذمہ داریوں کے اندر ٹرینرز تیار کرنا آتا ہے، کہ جو اس کی ایک کلاس، یہ آپ لوگ موجود ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ آج اس کورس میں شریک ہیں،
اور کل انشاءاللہ آپ لوگ اس کورس کو پڑھا رہے ہوں گے، خود آپ اس کے ٹرینر ہوں گے انشاءاللہ. تو اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تجوید کا ہمیں کیا ٹرینر بنائیں گے، ہم تو ویسی ساری زندگی ہم نے تو بہت پڑھا ہے اور خود تو ابھی تک طالب علم ہے، ہماری تو بہت تعلیمی قابلیت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جیسے کہ فرحان بھائی بتا رہے تھے کہ بچوں پر بہت کام کیا ہے، بچوں کی کردار سازی پر. تو قرآن کریم کو بھی اس انداز میں پڑھایا ہے، اس میں کچھ نئی جدت ہے جو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے بھی. بچی بات آپ لوگوں کے تعارف کی، اور کیونکہ میں فرحان بھائی کو بھی علم نہیں ہے شاید، آپ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جتنا مجھ سے ممکن ہو سکے میں بہتر ڈیلیور کر سکوں. لیکن اس وقت میں وائرل کا شکار ہوں جو آپ کو پتہ ہے. تو انشاءاللہ جیسی میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بہتر ہو جاؤں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کو اور اچھے سے سیکھنے کو ملے گا. بہرحال مقصد آپ نے تعارف اس طرح کروانا ہے اپنا کہ نوٹ بک ہے آپ سب کے پاس، سب کے پاس انسان کو آنے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے. نہیں سمجھ آیا نا سوال؟ میں سمجھاتا ہوں. یہ بورڈ مارکر وغیرہ ہے؟ اچھا چلیے ویسے ہی سمجھ لیں. اگر میں یہاں لکھ دیتا ہوں با، تو آپ نے یہ با پڑھنے کے لیے کتنی چیزیں ایسی ہیں با کے متعلق جو آپ کو آنی چاہیے تو آپ بول سکیں گے کہ یہ با ہے. یہ رہے نا، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے با. اس کے متعلق آپ کو کتنی چیزیں معلوم ہوں گی تو آپ بتا سکیں گے مجھے. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے تو آپ بولیں گے با. تو اس کے متعلق کتنے بنیادی تصورات ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے تو آپ بتا سکیں. شیپ یعنی شکل، اور نقطے وہ شکل میں آ گئے سب، اور ادائیگی یعنی مخرج پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک، ادائیگی کے لیے. اور صفات، صفات کا معلوم ہونا بنیادی طور پر تو ضروری نہیں شاید. اور شکل، نام، اور مخرج آپ نے بولا آواز. تیسری چیز ہے نام، اس کو آپ کا معلوم ہونا چاہیے نا. کسی بھی چیز کو شناخت کے لیے آپ کو پہلے اس کی شکل پتہ ہوتی ہے، شکل دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں اس کا نام آتا ہے. دوسری چیز آپ نیکسٹ شاید مجھے کہیں دیکھوں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ شکل والا ان کا کیا نام ہے، عمیر نام ہے. پہلی چیز شکل ہوتی ہے، دوسری چیز کیا ہے، نام ہے. تو آپ کو پہلی چیز بنیادی تصور میں حرف کی شکل معلوم ہونی چاہیے، دوسری چیز اس کے متعلق نام پتہ ہونا چاہیے، اور تیسری چیز اس کی آواز ہے. اور اس کی آواز کیا ہے، با اس کا مخرج ہے، آواز ہے. یہ شکل، نام اور آواز کا کنفیوژن اگر کلیئر کرنے کی کوشش کریں تو یہاں آپ کے سامنے لفظ موجود ہے. کیا لکھا ہوا ہے بتائیے گا؟ مسجد. مسجد کا پہلا حرف کیا ہے، میم. کیا لفظ موجود ہے، لفظ کیا ہے، مسجد. پہلا حرف کیا ہے، میم ہے. تو آپ اس کو یعنی حرف کا نام میم ہے، اس کا نام کیا ہے، میم ہے. تو آپ اس کو میم مسجد کیوں نہیں پڑھتے، مسجد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں حرف سے لفظ تو بنتا ہے ادائیگی کے وقت. جب کبھی بھی پورے قرآن کریم میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ قرآن کریم کے اندر حروف کو ان کے نام سے پڑھتے ہوں. آپ پڑھتے ہیں آوازوں سے، سوائے حروف مقطعات کے. صرف حروف مقطعات وہ ہیں کہ جن کو ان کے نام سے پڑھا جاتا ہے قرآن کے اندر. وہ کیا ہوتے ہیں وہ آپ بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. ابھی صرف سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ جب آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو بتائیے گا کہ حروف کے نام سے پڑھتے ہیں یا ان کی آواز سے پڑھتے ہیں؟ آواز سے پڑھتے ہیں. یہ جو ما ہے نا جو آپ نے کہا مسجد، یہ اس کی آواز ہے، ورنہ اس کا نام تو کیا ہے اصل میں، میم ہے. اور اس کی شکل یہ والی ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں میم لکھتا نا، مارکر ہے، چلے میں پہنچ گیا. چلیے یہ چھوٹی سی جگہ سب کو دکھ رہی ہے، لائٹ تو یہاں پڑ رہی ہے. چلیے یہاں دیکھتے رہیے گا. یہ میں لکھتا ہوں میم، یہ کیا لکھا ہے میں نے، میم. اب مجھے اس کی شکل یعنی اس کا چہرہ تلاش کر کے بتا سکتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ والی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے یہ پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ میم ہے، تو کیا میں نے درست دائرہ لگایا ہے؟ نہیں، غلط لگایا ہے. اگر میں کہوں یہ والی جگہ ہے کہ جہاں سے میم کی شکل معلوم ہو سکتی ہے، نہیں.
اب بتائیے گا یہ درست جگہ ہے، یہ اس کا چہرہ ہے، یعنی ہر حرف کی مکمل شکل ہوتی ہے، مختصر شکل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اس کا چہرہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میم کی یہ مکمل شکل ہے، یہ اس کا مختصر شکل ہے، یعنی کہیں بھی جوائننگ رائٹنگ میں آئے گا نا مل کر لفظ کے ساتھ تو اس طرح سے آئے گا. اور حرف کا چہرہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. جس طرح یہ میم کی شکل کے متعلق 3 تصورات ہیں، کسی بھی حرف کے متعلق اس کو پڑھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 تصورات ہوتے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ شکل. نمبر 1 کیا ہے؟ شکل، سب بولیں گے. 2 کیا ہے؟ نام. 3 کیا ہے؟ آواز. پہلی چیز شکل، نام، آواز. کسی بھی حرف کو پڑھنے کے لیے بنیادی طور پر 3 تصورات ہیں. سب ایسے میری طرح کاؤنٹ کر کے بتائیں. نمبر 1 شکل، نام، آواز. شکل جو ہے مکمل بھی ہوتی ہے، مختصر بھی ہوتی ہے، اور حرف کا چہرہ بھی ہوتا ہے. جیسے میم کی یہ شکل ہے، اس کا مختصر چہرہ اور اس کی چہرہ وہاں پر موجود ہے. جس طرح یہ میم تھا، اسی طرح عربی حروف تاجی کے باقی دیگر حروف بھی ایسے ہیں کہ جن کی مکمل شکل بھی ہوتی ہے، مکمل اشکال بھی ہوتی ہے، مختصر شکل بھی ہوتی ہے، اور ان کا چہرہ بھی ہوتا ہے. یہ آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، سب آپ جانتے ہیں. لیکن کچھ حروف ایسے بھی ہیں کہ جو ہر حالت میں مکمل شکل کے ساتھ آتے ہیں، ان کی کوئی مختصر شکل نہیں ہوتی یا ان کا کوئی چہرہ نہیں ہوتا. الف ہمیشہ مکمل شکل میں آتا ہے. دال، دال، را، زاد، طا، ظا، یہ تمام وہ حروف ہیں جو ہمیشہ مکمل شکل کے ساتھ آتے ہیں. امید ہے بات آپ یہاں تک سمجھ چکے ہوں گے، اس میں کوئی اتنی مشکل چیز ہے نہیں. اگلی بات یہ ہے، میں آپ سے سوال اگر کرنا چاہوں کہ قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہوئے شکل اور نام کے ساتھ وہ کیا چیز ہے؟ شکل اور نام کے ساتھ آپ شکل دیکھتے ہیں تو آپ کو نام یاد آ جاتا ہے. شکل اور نام کے ساتھ کس تصور کا ہونا ضروری ہے؟ جواب گزر چکا ہے، دوبارہ بڑی آسانی سے بتا سکتے. تیسری چیز آواز، مخرج کہہ لیں. بھی فی الحال آپ اس کو آواز کہہ لیں یا مخرج کہہ لیں. شکل کے بارے میں آپ کو بتا چکا. نام آپ ہر حرف کا جانتے ہیں. جیسے میم کا آپ نے بتا دیا کہ اس کا نام ہے میم. اگر میں یہاں لکھ بھی دوں نا تو نام کے متعلق آپ شاید بہتر زیادہ سمجھ سکیں. یہ دیکھیے گا، یہ اس کے نام کی اسپیلنگ ہے میم. کیا نام ہے اس کا؟ میم اس کا نام ہے. اور تیسری چیز ہے آواز کے جس کے متعلق آپ کو آنا ضروری ہے، معلوم ہونا، پتہ ہونا ضروری ہے. اور یہ جو آوازیں ہیں، فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں یہ 3 حروف ہیں، کتنے حروف ہیں؟ 3. پہلے حرف کی آواز بتائیے گا. پہلے حرف کی آواز بتائیے گا. پہلے حرف کی آواز بتائیے گا. چلیں دکھ رہی ہے سب کو؟ بورڈ دکھ رہا ہے؟ چلیں بورڈ پر دیکھیں سارے لوگ، اس کو مجھے پڑھ کر بتا دیں یہ کیا ہے. جیم ہے. یہ آپ نے پڑھا جیم، یعنی آپ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا نام لیا. یہ نام ہے، یہ چہرہ ہے اس کا، یعنی شکل ہے. اور اگر میں اس کو اس طرح سے لکھ دوں تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اس کو جا، یعنی یہ اس کی آواز ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کو پڑھیے گا، اس کو پڑھیے گا. یہ کیا ہے؟ شکل ہے. اس کا نام آپ پڑھ رہے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اس کی آواز ہے. دوسرے حرف کی آواز کیا ہوگی؟ ما. تیسرے حرف کی آواز کیا ہوگی؟ آ. جی پڑھیے گا جا، ما، آ. اگر کوئی سوال ہو لکھ لیں، آخر میں پوچھ سکتے ہیں، سلائیڈ آ جائے گی، موقع دیا جائے گا. پہلی آواز ہے جا. جی میرے بات پڑھیں. جا، ما، آ. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے کبھی بھی آپ حروف کو ان کے ناموں سے نہیں پڑھتے، ان کی آواز سے پڑھتے ہیں، سوائے حروف مقطعات کے. اس سے ایک چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اس سے شاید آپ ایک بات سمجھ سکے ہوں بڑی آسانی سے. وہ بات یہ ہے کہ جو آواز ہے یہ ایک خاص چیز ہے کہ جس کے ذریعے بنتی ہے. کہ جب میں نے آپ سے کہا اس کو پڑھے تو آپ نے کیا پڑھا؟ جیم. آپ نے پڑھا جیم. کیا پڑھا؟ جیم. اور اس کو آپ نے کیا پڑھا؟ جا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ حرکت کا فرق ہے. یعنی جب زبر زیر پیش کی حرکت ہوتی ہے تو آپ آواز پڑھتے ہیں، ورنہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بول کیوں نہیں رہے سب؟ اگر حرکت موجود ہوتی ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آواز پڑھتے ہیں، ورنہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ نام. کسی کو یہاں تک نہ سمجھ آیا ہو؟ آپ میں سے کوئی ایسا جس کو کچھ سمجھنا نہیں سمجھ پائے ہو؟ حرکت کے ساتھ آواز بدل بھی جائے گی.
کہ جیسے اگر میم اس کا نام ہے، اس کا نام کیا ہے؟ یہاں کیا پڑھیں گے؟ اس کو ما پڑھیں گے، اور حرکت کے ساتھ آواز بدلے گی، مخرج کے ساتھ آواز بدلے گی، یعنی زبر کی آواز کیا ہوگی؟ آ یا ما. اگر میم کے نیچے زیر ہو تو کیا آواز ہو جائے گی؟ می. پیش ہو تو کیا آواز ہو جائے گی؟ منہ ہو جائے گی. اور یہ جو آوازیں ہیں یہ مخرج کی مدد سے بنتی ہیں، یعنی آواز کی ادائیگی کے لیے ٹھیک مخرج کا پتہ ہونا اور معلوم ہونا ضروری ہے. اور میں نے جو آپ کو ترتیب دکھائی تھی، یہ والی ترتیب، اس میں نے بتایا تھا یہ کس ترتیب سے ہے؟ مخارج کی ترتیب سے ہے، یعنی شروع کے 4 ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ. تو آغاز کرتے ہیں ٹھیک مخرج سیکھتے ہوئے، تمام حروف کے صحیح طرح سے مخارج کی ادائیگی سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہ دیکھیے گا، ہر بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے 3 آوازیں ہیں، یعنی زبر کی آواز، زیر کی آواز اور پیش کی آواز. جیسا انہوں نے کہا کہ حرکت کے ساتھ آواز بھی بدل جائے گی، اور حرکت نہ ہو تو آپ پڑھیں گے اس کا نام، اور اگر حرکت موجود ہو تو آپ اس کی آواز پڑھیں گے. آغاز کرتے ہیں مخرج کے سیکھنے کا. تو یہ 4 حروف آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، اگر آپ سب مجھے پڑھ کر بتا سکیں. چلیے زبردست، ایک دفعہ پھر سے پڑھیے گا، دوبارہ سے پڑھیں. چلیں صرف پہلا والا پڑھیے گا، دوبارہ سے پڑھیے گا. چلیں میں 3 دفعہ پڑھوں گا، سب نے مجھے صرف غور سے سننا ہے اور دیکھنا ہے. 2 کام کرنے ہیں، صرف مجھے غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا. صرف پہلے والا میں پڑھتا ہوں 3 دفعہ. ما. آپ نہیں پڑھیں گے، صرف غور سے دیکھیں اور سنیں. ما ما. چلیں اب آپ لوگ میرے بات پڑھیں. ما. جی دوبارہ غور سے دیکھیں اور سنیں. 2 دفعہ پڑھوں گا، غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا، پڑھیے گا نہیں. اور اس کے بعد تیسری دفعہ میں میرے بات جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی آپ دہرائیے گا. ما ما. چلے اب آپ پڑھیں گے میرے بعد. ما. چلیے نیکسٹ والا پڑھیے گا. با با. چلیں مجھے دیکھیں اور سنیں. با. پڑھیے گا نہیں. با با. اب میرے بات پڑھیے گا، جیسے میں کرتا ہوں ویسے کر کے پڑھیے گا. با. چلیے اب آپ لوگ پڑھیں پہلا والا، دوسرا والا، پہلا، دوسرا، دوبارہ سے. جی کیا فرق ہے؟ سیم ہے نا؟ فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ کون کون بتا سکتا ہے؟ جی خشک حصہ اور تری والا حصہ، آپ کا بھی یہ جواب ہے. اور کوئی؟ خشک حصہ کون سا ہوتا ہے اور تری والا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ ہاں، ہونٹوں کا باہری حصہ ملانے سے، ہونٹوں کا باہری یعنی خشک حصہ ملانے سے، اگر کسی کو سمجھ نہ آیا ہو تو سنیں، سمجھ آ جائے گا. ہونٹوں کا باہری یعنی خشک حصہ ملانے سے ما ادا ہوتا ہے. پڑھیے گا ما. اور ہونٹوں کا اندرونی یعنی تر حصہ ملانے سے با ادا ہوتا ہے. پڑھیے گا با. چلیں ما با. نیکسٹ والا پڑھیں، یہ پڑھیے گا، دوبارہ سب پڑھیں، سب نے پڑھنا ہے. لاسٹ پڑھیں، یہ پڑھیں. زبردست، چاروں میں دوبارہ سے گڑبڑ کر دی. شروع سے دوبارہ سے پڑھیں. ما میں باہری حصہ خشک حصہ ملاتے ہوئے ما. با میں اندرونی تر حصہ با. وا وا وا. یہ دیکھیے ان پر زبر ہے اس لیے ہم ان کو آوازوں سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ وا کو ہم کیا پڑھتے؟ زبردست. پڑھے گا وا فا وا فا وا فا. چلیں ایک دفعہ وا پڑھوں گا، ایک دفعہ فا پڑھوں گا، جیسے میں کروں گا ویسے آپ کر لیجیے گا انشاءاللہ. آپ مجھے دیکھ کر اس کو صرف ڈیمونسٹریٹ کروں گا، آپ ریپیٹ کرے گا. وا فا. زبردست. وا اور فا کی ادائیگی میں کیا فرق ہے میم آپ بتائیں گی؟ وا کیسے ادا ہوتا ہے اور فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ جی دونوں ہونٹوں کے کناروں کو ملا کر اور درمیانی حصے کو گول کر کے کیا ادا ہوتا ہے؟ وا ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے کنارے ملائیے
اور درمیانی حصے کو گول رکھیے تو ادا ہوگا وا. جی پڑھے میرے بعد وا. جی نیکسٹ ہے فا. فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ فا کیسے ادا ہوتا ہے؟ سب پڑھیں فا. جی دوبارہ پڑھیں فا. فا. ایک دفعہ اور پڑھیں، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ آپ کا فا آپ کیا کر رہے ہیں تو ادا ہو رہا ہے. فا. فا. جی آپ بتائیں گی برابر میں آپ کے. جی آپ بتائیے گا کہ فا کس طرح ادا ہو رہا ہے. آپ کیا کر رہی ہیں تو فا ادا ہو رہا ہے؟ اوپر کے دانت ہونٹوں پر لگ رہے ہیں. اوپر کے دانتوں کو سمپلی، اگر یہ میرے اوپر کے دانت ہیں تو نچلے ہونٹ کے تر حصے میں لگانے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ فا ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کو نچلے ہونٹ کے تر حصے پر لگائیے. پڑھیے گا نہیں ابھی، میری طرح لگا کر کے فا. جی دوبارہ سے فا. شروع سے پڑھیں گے. ماں کہاں سے ادا ہوگا پہلے بتا دیتا کہ آپ ٹھیک پڑھ لیں. خشک حصے سے یعنی باہری حصے کو ملانے سے. با کہاں سے ادا ہوگا؟ تر حصے سے. وا کیسے ادا ہوگا آپ بتائیں گی؟ کنارے ملا کے درمیانی حصہ گول رکھنا ہے. فا کیسے ادا ہوگا؟ اوپر کے دانت نیچے کے تری والے حصے سے ملا کر. چلیے پڑھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما 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 با با و و فا. ما با و فا. چلیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر اللہ تعالیٰ انسان پر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں انسان کو. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام اور میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف پر الگ نیکیاں ہیں، لام پر الگ 10 نیکیاں ہیں، میم پر الگ 10 نیکیاں ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ کیا میم نے آپ کو بچوں والی چیز پڑھانے کے لیے بٹھا دیا، یہ سب تو آپ اس سے پہلے بہت بہتر جانتے تھے، مگر آپ صرف اس نیت سے بھی اگر پڑھتے رہیں کہ جتنی دفعہ ہم نے پریکٹس کے لیے بھی پڑھا، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. آگے چل سکتے ہیں؟ یہاں تک سب سمجھ چکے ہیں؟ چلیے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے موجود ہے ثا. جی سب پڑھیں ثا. ذا ظا. ثا ذا ظا. ثا ذا ظا. پہلا والا ثا. دوبارہ پڑھے ثا. تیسری دفعہ پڑھیے گا. یہ سوچتے ہوئے آپ نے مجھے بتانا ہوگا جن سے میں پوچھوں گا کہ آپ نے کیسے پڑھا تو ثا کی آواز ادا ہوئی. جی پڑھیے ثا. دوبارہ پڑھیں ثا. جی ریئلائز کرنے کی کوشش کریں ثا. جی آپ بتائیں گی میم. ٹھیک ہے دوبارہ پڑھیں ثا. چلے سب مجھے 2 دفعہ دیکھیے گا. میں پڑھوں گا، آپ لوگ نہیں پڑھیے گا، صرف غور سے دیکھیں اور سنیں. تیسری دفعہ میں جیسے میں نے کیا ہے ویسے ہی آپ پڑھ دیجئے گا. ثا. پڑھیے گا نہیں ثا. چلیں اب آپ لوگ پڑھیں گے میرے بعد. ثا ثا ثا. جی آپ بتائیں گی. جی زبان کا کنارہ کیا ہوتا ہے مجھے یہ سمجھنا ہے. زبان کی نوک ہوتی ہے نا، تو زبان کی نوک کہہ دیں. زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر کیا ادا ہوتا ہے؟ ثا ادا ہوتا ہے. اگر یہ میرے اوپر کے دانت ہیں اور یہ میرے زبان کی نوک ہے تو اوپر والے 2 دانتوں کو زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کو لگا کر کیا ادا ہوگا؟ ثا ادا ہوگا. دوبارہ پڑھیں ثا. اب آپ نے کرنا یہ ہے ایسے زبان لگا کر رکھنی ہے، پڑھنا نہیں ہے، ادا نہیں کرنا، صرف زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں سے لگا کر رکھیے گا. ثا. زبردست. اب پوری کلاس کی مجموعی مجھے بہترین آواز آئی تاکہ ٹھیک مخرج کی. دوبارہ پڑھیں گے ثا. ثا. نیکسٹ پڑھیے گا ذا. ذا ذا ذا
ذا. جی آپ کس طرح ذا ادا کر پا رہے ہیں؟ پڑھیے گا ذا ذا. جی بتائیں کیسے ادا ہو رہا ہے؟ جیسے سا ادا ہو رہا ہوتا. جی دوبارہ پڑھیں سب. ذا. یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ذا آپ نے کیا کیا تو ادا ہوا ہے. ذا. جی نرمی سے کیا کریں گے؟ اچھا میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں, مجھے دیکھیں اور سنیں. پڑھیے گا نہیں, چوتھی دفعہ میں میرے بات پڑھیے گا. ذا. پڑھے نہیں. ذا ذا. چلیں اب آپ میرے بات پڑھیں گے جیسے میں نے کیا ہے ویسی. ذا. زبردست. ذا. 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 ذا کیوں گڑبڑ کر دیا آپ نے دوبارہ سے؟ ذا. ذا. جی کون بتائے گا ذا کا مخرج؟ جی زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کے سرے سے سیم سا کی طرح, تو الگ الگ آواز کیسے؟ سیم مخرج سے دوسری آواز ہے. پڑھے گا جیسے آپ نے سا ادا کیا تھا. جی اندر کیسے لگتی ہے؟ دیکھیے گا اگر یہ زبان کی نوک ہے, یہ اوپر کے 2 دانت ہیں, تو آپ نے زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے ایسے سرے سے لگا کر باہر کے سرے سے مراد یہ ہے کہ دانتوں کا نچلا حصہ, ٹھیک ہے, اس سے ٹچ کر کے آپ نے پڑھنا ہے ذا. دیکھیں میری زبان باقاعدہ آپ کو باہر دکھتی ہوگی نا. جی آپ نے بھی ایسی پڑھنا ہے ذا ذا ذا. چلے پہلا والا پڑھیے گا. سا ذا ذا سا ذا. آخری پڑھیں وہ 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 وہ. سا ذا وہ. پہلے والے پچھلے والے 4 پڑھیں. ما 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 با با وا فا. سا سا ذا وہ. ما با وا فا. سا سا. جی جیسے میں کرتا ہوں مجھے دیکھ کر ویسے ہی کریں. سا ذا وہ. جی وہ کا مخرج کون بتا سکے گا مجھے؟ یس میم بتائیے. وہ کو موٹا پڑھتے ہیں, کیسے موٹا کریں گے؟ مجھے نہیں آ رہا کرنا. بات آپ کی درست ہے. وہ کا بھی مخرج سیم ہے, یعنی زبان کے سرے کو اوپر والے 2 دانتوں کے, زبان کی نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگا کر وہ ادا ہوتا ہے. کریے گا وہ. جی موٹا کیسے کریں گے آواز کو؟ اچھا میں دونوں پڑھتا ہوں, ایک جیسی ملتی جلتی آوازیں ہیں نا, میں دونوں پڑھ رہا ہوں, آپ نے صرف آواز کا فرق سن کر محسوس کرنا ہے. آواز کا فرق سننا ہے اور محسوس کرنا ہے. پہلے ذا پڑھوں گا پھر وہ, ٹھیک ہے. ذا پڑھیے گا نہیں. ذا وہ. فرق ہے. دوبارہ سے ذا وہ ذا وہ. منہ گولائی میں آ رہا ہے اور تالو سے لگ رہا ہے, اور ذا میں زبان نیچے لگتی ہے, وہ میں اوپر لگتی ہے, اور کس میں؟ وہ میں زبان موٹی ہو کر اوپر کی طرف جاتی ہے. چوتھی بات آسانی سے صرف اتنا ہے کہ پہلا کام آپ نے فرسٹ اسٹیپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے زبان, یہ زبان ہے اگر تو یہ زبان کی نوک ہے, یہ اوپر والی 2 دانتوں کے سرے ہیں, آپ نے سا اور ذا کی طرح جو میں بول رہا ہوں وہ کر لیجئے گا, کر کے رکھیے گا. زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے سرے پر رکھ لیجئے. اب زبان کے درمیان یہ سینٹر ہے نا, اگر تو درمیانی حصے کو ایسے اٹھانا ہے موٹا کر کے اوپر کی طرف. یہ اگر زبان تھی, اس کا سینٹر ہے, یہ نوک ہے, نوک کو اوپر والے 2 دانتوں کے سرے پہ رکھیے
اور اس کے بعد سینٹر سے اٹھا کر، جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، آپ دیکھیں چلیے یہاں دیکھیے گا، یہ دونوں تصویروں میں کوئی فرق ہے زبان میں؟ کیا فرق ہے؟ اور اس میں اوپر اٹھ رہی ہے درمیان سے. تو آپ نے پہلا کام آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. پہلا کام زبان کی نوک کو اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگا لیجئے گا. ایک ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے، شروع میں نہیں ہو پائے گا. پہلا کام کیا کریں، زبان کی نوک کو اوپر لگا لیں، پھر سینٹر سے اٹھائیں اور پھر منہ گول کر کے موٹا کر کے بڑھیں. واہ، زبردست، مچ بیٹر، بہت بہت بہترین. دوبارہ سے واہ. چلیں 2 دفعہ مجھے صرف دیکھیں اور سنیں، پڑھیے گا نہیں، غور سے دیکھیں اور سنیں. واہ. دوبارہ سے واہ. اب تیسری دفعہ میں میرے بات دہرائیے گا. واہ. جی اگر آپ غور کریں نا تو میں زبان رکھتا ہوں اور زبان رکھتے ہی پڑھتا نہیں ہوں. میں پہلے زبان رکھتا ہوں، پھر دوسرا سیکنڈ اسٹیپ میں نے بنایا ہوا کہ میں زبان اٹھاتا ہوں، پھر میں منہ گول کر کے تیسرے اسٹیپ پہ پڑھتا ہوں. واہ. تو آپ بھی ایسے 3 اسٹیپ میں بریک ڈاؤن کر کے پڑھنے کی کوشش کریں. پہلا اسٹیپ کیا ہے، زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے سرے پہ رکھنی ہے، رکھ لیں. دوسرا اسٹیپ ہے زبان درمیان سے اٹھانی ہے. واہ. تیسرا ہے منہ گول کر کے پڑھنا ہے. سب پڑھیں گے میرے بعد. ثا. واہ. ہاں کیا پڑھا میں نے، کون سا والا، یہ دوسرا یا تیسرا؟ آخری والا. تو دوسرا والا پڑھے گا ذا ذا ذا. سب پڑھیں. جو فرحان بھائی نے میری اتنی تعریفیں کی ہے نا، ایسی نہیں کی، مجھے نقاب میں بھی پتہ لگتا ہے کون پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا. تو سب نے پڑھنا ہے. پڑھیے گا ثا ذا وا. زبردست. پچھلی والی سلائڈ سے آغاز کریں گے. ما با وا فا. دوبارہ سے ما با. یہاں اسکرین پر موجود ہے ما با وا فا؟ نہیں ہے نا، تو بس مجھے دیکھیں، میں جیسے کرتا ہوں ویسے کریں. ما با وا فا. زبردست. یہاں سے ثا ذا وا. زبردست، شاندار. آپ لوگوں کو آپ لوگ 2 کے پیر میں ڈیوائیڈ ہو جائیں اور آپ لوگ ایسے آمنے سامنے ہو کر بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے سامنے. اور فرحان بھائی اور میں تو یقیناً ادھر ہوں گے، فرحان بھائی آپ ادھر آ جائیں. اور آپ لوگ چاہیں تو ایسے آمنے سامنے ایسے بنائیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اور ایک دوسرے کو پریکٹس کروائیں اور کوشش کریں پیر ایسے بنا لیں کہ ایک دوسرے کو آپ امپروو کروا سکیں، ٹھیک ہے. ویسے تو آواز ہی بتا دیتی ہے ٹھیک ادائیگی کا، ورنہ آپ ایک دوسرے کو بہتر انداز میں پڑھا سکتے ہیں. صرف یہاں تک رہنا ہے. کتنے پڑھے ہم نے؟ 6 7 پڑھے ہیں. ما با وا فا ثا ذا وا. صرف یہ 4 کی پریکٹس کرنی ہے. کس طرح کرنی ہے؟ 2 دفعہ آپ نے سننا ہے. جیسے میرے بات پڑھتے تھے نا، تو آپ 2 کے پیر میں ہوں گے نا، تو جیسے فرحان بھائی اور میں ہے، فرحان بھائی مجھے پڑھائیں. ما با وا فا. ایسی سارے میں فرحان بھائی کی بات پڑھوں گا، پھر میں فرحان بھائی کو پڑھاؤں گا ما. ایسی سارے میں ان کو پڑھاؤں گا. لیکن اس کے بعد آپ یہ کریں گے کہ بہتر کروائیں گے جہاں آپ آئیڈینٹیفائی کریں، ٹھیک ہے. یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. 2 کے پیر میں آپ ڈیوائیڈ ہو جائیں.
जो आपको समझ आता हो। जा सख्ती से हो रहा है। जड़ से लग रही है जी मैम। आप जबान के किनारे दांतों की जड़ों से लगेंगे मैम। दरमियान में आप, थर्ड रो में जी। जबान के दोनों किनारे ऊपर की दो दांतों की जड़ से लगेंगे। पढ़िएगा जा। चलें 3 दफा मुझे देखना है और सुनना है, ठीक है, पढ़ना नहीं है जी। आप बता दें। चलिए मुझे 3 दफा देखिएगा और सुनिएगा। जा, पढ़िएगा नहीं। जा, पढ़ना नहीं है, सिर्फ देखना है और सुनना है। जा जा जा। अब पढ़ें जा जा। नेक्स्ट वाला पढ़ेगा सा। जबरदस्त सा सा। लास्ट पढ़ेगा सौ। मेरे बाद पढ़ें सौ सौ जी। जा सा सौ जा सा सौ। अगर ये जबान है तो ये जबान की क्या है? नोक है। और ये दांत है तो ये दांतों का सिरा था तो ये दांतों की जड़ है। जबान की नोक को दांतों, निचले दांतों की, ये ऊपर के दांत थे ना तो ये क्या है? नीचे वाले दांत हैं। जबान की नोक को नीचे वाले दांतों की जड़ में लगाकर लगाएं। जबान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ में, जबान की नोक नीचे वाले दांतों की जड़ में ऐसे रखें। अब पढ़े जा। दोबारा पढ़े जा सा सौ जा सा सौ। जोर से पढ़े सब। जा डाउन पढ़ना है, जोर से पढ़ो, डाउन पढ़े जा सा सौ। सा और सौ में फर्क बताइए। लास्ट वाले दो में फर्क बताइए। सीन बारीक है और चले सीन को बारीक पढ़े सा। स्वाद को मोटा पढ़े सौ। अदायगी में फर्क कैसे होगा? मखरज में, अदायगी में सीन में सीधी आवाज कैसे आएगी? स्वाद मोटा कैसे होगा? हाँ, दोबारा से वही है। अगर स्वाद को मोटा करना है तो जबान के दरमियानी हिस्से को उठाकर मुंह गोल करके पढ़ना है। और जबान पहले वही रखनी है। जबान की लोग रखेंगे निचले दांतों के जड़ में, जबान को दरमियान से उठाए। अब मुंह गोल करके पढ़े दोबारा से कोशिश करें। 3 स्टेप ब्रेक डाउन करके करें। पहले जबान रखें, दरमियान से उठाए और फिर मुंह खोल करके पढ़े जबरदस्त माशाअल्लाह। दोबारा शुरू से जा 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 नहीं है, ये जा नीचे वाले दांतों की जड़ में। जा सा सौ माशाअल्लाह। जा सा
پریکٹس کروائیں پڑھنے کی، پڑھا کر. دوبارہ سے کروائیں. چلیے زبردست آگے پڑھی گا. زا سا سو، زا سا سو. شروع سے پڑھیں گے. لا با وا فا سا 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 دا او سا دا او زا سا او. زبردست. اگر آپ کو یہ سب کچھ پہلے سے آتا تھا تو آپ کو ہمیں آپ کی کافی ضرورت ہے کہ آپ کی مدد سے آپ کے ساتھ موجود لوگ سیکھ سکیں. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہو یا پہلی دفعہ اچھے سے سیکھ لیا ہو یا کوئی نیا طریقہ سیکھ لیا ہو تو ہمیں آپ کی کافی ضرورت ہے کہ اگر آپ سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ آگے سکھانے والے بن جائیں گے. اور اس کلاس کا آپ دونوں اعتبار سے ضروری اور قیمتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھرپور اجر عطا فرمائیں گے کہ آپ کے نتیجے میں اگر آپ کی محنت کی وجہ سے اگر کوئی سے آگے پڑھتا رہا، کسی نے ایک لفظ بھی سیکھ لیا اور اس نے مکمل کر کے اسے پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر عطا فرمائیں گے. اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں میری اور آپ کی بخشش کا سبب بنائے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے سبق میں اب تک کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. زا اور دال میں زا جی زا میں اس میں زا 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 زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی جڑ میں لگتی ہے. پڑھیے گا زا، صرف آپ پڑھیں زا. زبردست. اور زا میں زا زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگتی ہے. زا. زبردست. دوبارہ پڑھیں زا. اب یہ والا پڑھیں زا، صرف آپ پڑھیں زا. صرف ان کو پڑھنے دیں. زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی جڑ میں لگانی ہے. اس کو پڑھنے کے لیے زا. چلیں اب وہ والا پڑھیں گے. زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کے سرے سے لگانی ہے. زا. زبردست. مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھیں. اگر آپ میری رائے چاہتے ہیں تو میں اپنی رائے بتاتا ہوں، ورنہ یہ کلیم فرحان بھائی نے کیا تھا. آپ ان کو 10 منٹ ان کے ان سے یہ سوال کریں اور یہ جواب دیں گے آپ کو. چلیے یہ تفصیلات ابھی فرحان بھائی آپ لوگوں کو رکھ دیتے ہیں. الحمدللہ پورے پاکستان میں بہت سے اسکول میں موجود ہے. مزید تفصیلاً یہ فرحان بھائی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں. آپ میں سے آپ لوگوں نے کوئی نئی چیز آج جو سیکھی ہو، کوئی مجھے بتانا چاہے کچھ نیا سیکھا ہو. یہ طریقہ آسان لگا ہے. آتا تو آپ کو پہلے بھی ہوگا شاید یہ طریقہ. جی ہاں آسانی سے سیکھ لیں گے. اور کچھ نیا آپ کو پتہ لگا ہو آج کے دن میں. یہ عربی حروف کی ترجیح کی یہ ترتیب آپ نے آج سے پہلے دیکھی تھی. نئی ترتیب ہے، یہ بچوں کی آسانی کے لیے ہے. یہ پورا کورس جو ہے وہ صرف آسانی اور جدت پر مشتمل ہے اور آپ نے ابھی تک صرف ایک ترتیب کا دیکھا ہے. اس کے علاوہ ابھی بہت کچھ باقی ہے. یہ صرف آغاز ہے اور انشاءاللہ آپ جیسے جیسے چلتے جائیں گے یہ بہت دلچسپ ہے. آپ اس کو انجوائے کریں گے. جیسے عربی حروف کی ترجیح ختم ہوگی، ابھی آگے ایک سلائیڈ آئی تھی، وہ شاید ذرا اگر کی آخری سلائیڈ تھی جب میں تھوڑی سی دیر کے لیے آ بھی گئی تھی. یہ دیکھیں، یہ کچھ سمجھ، یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ سیکھیں گے تو بہت مزہ آئے گا آپ کو. یہ پوئم ہے عربی حروف ترجیح کی.
تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آسان ہیں، دلچسپ ہیں، بچوں کے سیکھنے کے لیے بھی اور ہمارے سیکھنے کے لیے بھی. کوئی بھی چیز، علم کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، آپ ہمیشہ علم سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو آپ کو جب جب جو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ اگلی نسل کو سنوارنے کے لیے سیکھیے اور اسے آگے پہنچائیے. میری طرف سے اگر کوئی کمی کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو آپ تمام لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرحان بھائی آپ لوگوں سے کچھ بات.